بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، آج تو بڑی بڑی اہم خبریں سامنے آئیں۔ ایک تو اطلاع یہ ملی لنڈن سے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ برطانوی جو ہوم آفس ہے وہاں پہنچے ہیں، اور ایک اطلاع یہ تھی کہ وہاں وہ اس لیے پہنچے ہیں کہ وہ اسائلم اپلائی کر رہے ہیں۔ دوسری خبر ہمارے اظہر جاوید صاحب کی تھی، جنہیں ہم ٹیلی فون لائن پر بھی کچھ دیر بعد لے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے پر شکایت کے لیے وہاں پہنچے تھے، اور علی ڈار صاحب نے کہا کہ اسائلم اپلائی نہیں کیا۔ اس سے جڑی خبر آپ کو یاد ہوگا، جو مشیر وزیر اعظم کے احتساب کے معاملات میں شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے کل کہا تھا کہ اسحاق ڈار کی واپسی کے لیے برطانیہ سے معاہدہ ہو گیا ہے، دستاویزات پر دستخط ہونا باقی ہیں۔ لیکن آج شاہ محمود قریشی صاحب کی جیرمی ہنٹ سے بھی ملاقات ہوئی، جو برطانوی ان کے ہم منصب ہے، وہاں کچھ اور بات ہوئی ہے۔ ایک تو یہ اہم موضوع ہے۔ دوسرا، آج قومی اسمبلی کا ایک بڑا اہم اور دلچسپ اجلاس ہوا، جس میں غالباً اگر میں یہ کہوں کہ طویل ترین تقریروں کا مقابلہ تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پہلے اپوزیشن لیڈر بولے اور خوب بولے، کئی گھنٹے پر طویل مبنی ان کی یہ تقریر اصل میں میرا خیال آپ نے پارلیمنٹ جو ہے نا اس کی تقریریں بہت کم سنی ہیں۔ سنیے، خورشید شاہ صاحب کا ایک بہت طویل دورانیہ خطاب تھا۔ آپ کے دور کی پارلیمانی دیکھی، ہم تو دیکھ رہے ہیں پارلیمان جو 2008 سے شروع ہوئی۔ آپ کے دور کی تو پھر کوئی پارلیمان نہ ہوئی نا، وہ کیسے ہے؟ پارلیمان تو وہی تھی ہمارے دور کی ہے، ہم سے پہلے دور کی ہے۔ تو اس میں کیا گھنٹوں خطاب ہوتے تھے؟ گھنٹوں خطاب، جتنا کوئی خطاب کرے گا۔ بجٹ کی تقریر تو پھر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ ہر بات کر سکتے ہیں، ہر چیز پہ تبصرہ کر بس سکتے کچھ ایسا ہی تھا آج۔ بجٹ جو ہے، دیکھیں بجٹ کیونکہ ہر چیز کو محیط ہوتا ہے، ہر چیز کو ٹچ کرتا ہے، ہر شعبے کو، ہر محکمے اس لیے آپ یہ دے رہے ہیں مارجن کے؟ نہیں، مارجن نہیں دینا۔ بجٹ کی تقریر روایتی ہوتی ہی ہے، جو ہر شعبے کی آپ بات کر سکتے ہیں، ہر مسئلے کی بات کر سکتے ہیں۔ آج پشے باشم جواب بھی دیا عمر ایوب صاحب نے، تو میثاق معیشت کی انہوں نے ایک بار پھر سے تجویز اور پیشکش کی ہے۔ پھر زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر کا مسئلہ ہے، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی آج ایک بڑا اہم خطاب تھا، قابل غور خطاب تھا، اہم موضوعات پر انہوں نے اظہار کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن سر، شاکر سولنگی صاحب سے ہم نے رابطہ کیا، ہمارے سینئر نمائندے اسلام آباد سے، سر 10 پروگرام کا آغاز ہم ان سے کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب اطلاع یہ مل رہی ہے کہ جو پروڈکشن آرڈر کے اوپر جو بحث تھی، جو اپوزیشن کا مطالبہ تھا، بلاول بھٹو بھی آج ایوان میں آتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی، جماعت اسلامی، بی این پی اور متحدہ، جس کو ایک وزارت بھی دی جا رہی ہے، ان تمام لوگوں کے دستخط، مزید ایک، پہلے 2 ہیں، تو ان تمام جماعتوں کے اراکین کے دستخط تھے اس ایک خط پر جو آج اسپیکر کو دوبارہ بھیجا گیا۔ اس سے پہلے 2 دن اسپیکر چیمبر کے باہر پیپلز پارٹی نے دھرنا دیا ہے۔ تو یہ زرداری صاحب سمیت 4 اراکین بنتے ہیں، خالد صار رفیق اور پی ٹی ایم کے 2 اراکین، جن کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے جا رہے۔ تو شاکر سولنگی یہ مانتے ہیں کہ یہ کام معاملہ طے پا گیا ہے، یعنی پروڈکشن آرڈر جاری ہو رہے ہیں، تو ان سے پوچھنا لیں پہلے آصف علی زرداری صاحب کے، فی الحال تو اسی ایک نام کی اطلاع یا ہے، باقی حضرات یہ تو ان سے پوچھتے ہیں، یعنی سعد رفیق صاحب ہیں، اور ہمارے دوسرے علی وزیر اور محسن داوڑ، علی وزیر اور محسن داوڑ ہیں۔ السلام علیکم شاکر سولنگی۔ جی وعلیکم السلام جامی۔ حضور یہ بتائیں کہ کیا اطلاع ہے آپ کی؟ 2 دن تو اسپیکر چیمبر کے باہر دھرنا ہوا، آج بلاول بھی آئے تو انہوں نے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا، اسپیکر پر الزام لگایا کہ وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، آج خط بھی لکھا گیا جس میں جماعت اسلامی متحدہ، اور میں تفصیلات پہلے عرض کر چکا ہوں، تو اب کیا صورتحال ہے؟ کوئی طے پا گیا معاملہ؟ ہاں جامی، میری آج حکومت کے ایک اہم ذمہ دار بندے سے بات ہوئی، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ذمہ دار ایک شخص سے بات ہوئی، تو دونوں نے کہا کہ معاملات طے ہو گئے ہیں، اور کل کا جو اجلاس ہے آصف علی زرداری کے اور خواجہ سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر کل کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ کسی بھی وقت رات بھی ہو سکتے ہیں، کل صبح کو سویرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں کے امکانات ہیں کہ کل وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ علی وزیر اور محسن داوڑ کے حوالے سے کوئی معاملات ابھی کلیئر نہیں ہیں، ان کے شاید نہ ہوں، لیکن خواجہ سعد رفیق اور آصف علی زرداری کے بتایا جا رہا ہے کہ میں نے پھر اسپیکر چیمبر سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی، تو وہاں سے بھی مثبت جو انفارمیشن مل رہی تھی، لیکن کیونکہ ہمیں اسی لیے بھی لگ رہا تھا کہ یہ بات درست ہے، کیونکہ ایک تو پیپلز پارٹی اور حکومت کے جن لوگوں نے بتایا وہ بڑے ذمہ دار لوگ تھے، اور آج پیپلز پارٹی نے اسپیکر چیمبر کے باہر جس طرح 2 دن دھرنا لگاتی رہے، گھیراؤ کرتے رہے پیپلز پارٹی کے ارکان، وہ بھی آج نہیں کیا، اور آج علامتی طور پر اسپیکر ہاؤس کے پاس گئے تھے شیری رحمان اور نیر بخاری کی قیادت میں کچھ کارکنان، جنہوں نے علامتی طور پر احتجاج کیا، اور اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہنگامہ آرائی نہیں کی پیپلز پارٹی نے، بلاول نے صرف مطالبہ اپنا ریپیٹ کیا۔ تو معاملات طے ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو کہا گیا ہے کہ کل کے لیے آصف علی زرداری کے اور خواجہ سعد رفیق کے، نون لیگ بھی اس میں شامل ہے، دونوں کے
प्रोडक्शन आर्डर्स जो हैं जारी किए जाएंगे, ये पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी साहब। ले जी, ये तो मैंने कहा एक पेशरफ्त है मुस्बत, इससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये प्रोडक्शन आर्डर्स जारी होना दुनिया में और कहीं नहीं है। दुनिया में ना इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं, ना इस तरह के प्रोडक्शन आर्डर्स की ज़रूरत होती है। वहाँ तो आप देखिए अल्ताफ हुसैन साहब जो है उनको किस पकड़ा गया पहले, और फिर किस तरीके से, यानी कितना अरसा लगा, और फिर उनकी बेल कर ली गई, उनको जाने दिया गया घर। यानी वहाँ इतनी एहतियात से मुकदमे दर्ज होते हैं, इतनी एहतियात से तफ्तीश होती है, और अगर मुकदमा साबित ना किया जा सके अदालत में, तो मुतलका जो महकमा है उसको तावान देना पड़ता है, उसको हर्जाना होता है उसके ऊपर, उस पर जुर्माना हो सकता है। पाकिस्तान में आप जिसको चाहें पकड़ लें, उसके बारे में जो चाहें बयान दे दें, जो चाहे प्रोपेगेंडा कर दें, जो चाहे अदालत, और वो कोई पूछने वाला नहीं है, तफ्तीश करने वालों को, मुकदमा कायम करने वालों को। पाकिस्तान में जिस तरह के कवानीन हैं, जिस तरह के अदारे हैं, और जिस तरह के मुकदमे हैं, ये भी अपनी मिसाल आप हैं। इसलिए फिर ये फैसला हुआ, और कई साल पहले कि अब अगर कोई रुकने असेंबली पकड़ा जाए, क्योंकि रुकने असेंबली को पकड़ लिया जाता था ताकि असेंबली की कार्रवाई में शरीक ना हो सके, तो उसको उसके प्रोडक्शन आर्डर जारी करेगा स्पीकर, और उसको तलब कर सकेगा। कल आपने तारीख से तलब कर सकेगा, आगाह किया कब? अच्छा, अब ताकि आप देखिए, कोई भी शख्स जब तक अदालत फैसला नहीं करती उसके खिलाफ, वो मुल्जिम है, और मुल्जिम जो है उसको आप मुजरम नहीं कह सकते। और उसको हक हासिल है कि वो अपने लोग जो हैं उनकी नुमाइंदगी करे, उनकी तर्जमानी करे, और असेंबली में मौजूद रहे। तो अब स्पीकर जो है उन्होंने पहले तो बड़ी फयाजी से प्रोडक्शन आर्डर जारी किए, बाद में फिर जब अपोजिशन और हुकूमत में एक बहुत झगड़ा हो रहा था, तो फिर उन्होंने इसको होल्ड कर लिया। अब वो वैसे अयाज सादिक साहब ने भी एक दफा ऐसा किया था जमशेद दस्ती साहब के मामले में, तो होल्ड किया ना। मगर अब लगता, देखिए, उससे ये तो हंगामा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तकरीर असेंबली में आज शहबाज शरीफ साहब की तकरीर हुई, अगरचे के हमारे फवाद चौधरी साहब जो है उनका बस नहीं चल रहा था, लगता था भौंसा वहाँ भी मार देते, क्योंकि उन्होंने बाद में ट्वीट किया कि 45 मिनट से ज़्यादा दौरानिया नहीं। चलें, अब आपने मौजू छेड़ दिया, इसी पे बात करते हैं, बाद में सागदार वाला बात नहीं। बहरहाल देखिए, अब वो जो है, अब लगता यह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई बात तय पा गई है। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि ये कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी अगर वहाँ जनाब आसिफ अली जरदारी आ जाए, साद रफ़ीक आ जाए, पहले भी तो आते रहे हैं, आ जाए, और फिर वो हमारे तो जो मोहसन और अली वज़ीर हैं, अब मोहसन दावड़ है, उनको भी बुलाया जाए, वो भी आए। अयाज सादिक साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली, उनसे इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर दस्तियाब है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब ये बताइए, अभी जामी साहब जिक्र कर रहे थे कि दस्ती साहब के प्रोडक्शन आर्डर आपने भी रोक लिए थे, एक बार जारी किए, एक बार जारी किए थे, फिर नहीं जारी किए। बहरहाल, तो आपके ख्याल में ये जो प्रोडक्शन, ये कौन कहता है? ये अभी यहाँ गुफ्तगू हो रही थी, हमारे अकमल जामी साहब ये बात कर रहे थे। इत्तला देखें, वो ये इत्तला है, एक बार आपने उनके इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन जारी ऑर्डर किया, जबकि दूसरी बार दरख्वास्त को मुस्तरद किया। बिल्कुल भी एक दफा भी मुस्तरद नहीं किया। जिस वक्त मुझे दरखास्त मिली, मैं चेयर कर रहा था सेशन, खुर्शीद शाह साहब ने मुझे पकड़ाई, मैंने उसी वक्त ऑर्डर किया, इमीडिएटली इशू प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक, कोई ये गलत इंफॉर्मेशन किसने आपको दी है ये मैं नहीं जानता, मगर रिकॉर्ड जो है ना वो चेक कर लिया। चलिए, रिकॉर्ड की तस्दीक होगी ना, इसीलिए तो आपको टेलीफोन लाइन पे लिया ना। ये बताइए, आपके ख्याल में ये जो स्पीकर की डिस्क्रिशन है, आपके ख्याल में ये बाइंडिंग नहीं हो जाना चाहिए स्पीकर पर? देखें, एक तो होती है डिस्क्रिशन होती है, और एक प्रैक्टिस होती है। ठीक, प्रैक्टिस ये है कि हम लोग इनको प्रोडक्शन ऑर्डर इशू कर देते हैं। देखें, वो मेंबर हैं इस हाउस के, मुझे राना सनाउल्लाह साहब का फोन आया, और उन्होंने ये कहा कि आपने ये ना इशू करें कि ये बहुत ही फजूल गुफ्तगू यूज करते हैं।
میں نے کہا جی یہ میں نہیں کر سکتا. دستی صاحب, میں نے جی دستی صاحب میں نے ان کو کر دیا. میں نے دستی صاحب کو بلایا, میں نے کہا دستی صاحب آپ جو بات کیجیے گا وہ مہذب طریقے سے کیجیے گا, میں آپ کو بات بھی کرنے دوں گا. اور وہ آئے اور میں نے بات ان کو کرنے دی. ایم کیو ایم کے ایک ایم این اے تھے, وہ آئے, انہوں نے بات کی. ایک پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے, وہ آئے, انہوں نے بات کی. 5 منٹ 7 منٹ کی بات کرتے ہیں, اس سے کون سی کوئی آفت آ جاتی ہے. سردار صاحب دیکھنا کیا ہوتا ہے اسپیکر نے کس معاملے کو دیکھ کر, کس نقطے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بلانا ضروری ہے یا بلانا ضروری نہیں. شامی صاحب نہیں, نہ بلانا کیوں ضروری ہے؟ بلانا ضروری اس لیے ہے کہ اس کو لاکھوں اور ہزاروں اور لاکھ ووٹ دے کے الیکٹ کیا جاتا ہے. جب الیکٹ کر کے ہاؤس کا ممبر ہے, اس نے اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرنا ہے, تو اس کو ہم کیوں محروم کریں علاقے کو ریپرزینٹ کرنے سے؟ وہ آئے, بات کریں. سعد رفیق صاحب آئے, انہوں نے بڑی شائستہ گفتگو کی, بات ختم ہو گئی. شہباز شریف صاحب آئے, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نیب کو یہ کر دوں گا یا وہ کر دوں گا یا میں نیشنل اسمبلی کو الٹا کر دوں گا. یہ ہم جتنا چوک کرتے ہیں نا, اتنا لاوا پکتا رہتا ہے اس دیچکی کے اندر جس کا ڈھکنا پھر پھٹتا ہے. سردار صاحب یہ بتائیے کہ اسپیکر سے یہ بات منسوب کی گئی, انہوں نے کہا کہ میں وزارت قانون جو ہے اس سے میں مشورہ کر رہا ہوں یا قانونی مشورہ کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی قانونی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی وزارت قانون سے یا کسی اور سے, یا ہونی چاہیے؟ شامی صاحب, ہم اپنی اتھارٹی جب کسی اور کو دے دیں گے تو وہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں گے نا. نیشنل اسمبلی, میرے پاس ریفرنس جب آتا تھا اور کوئی ٹیکنیکل ریفرنس ہوتا تھا جو ہمیں سمجھ آتا تھا کہ یہ ہم ریفرنس آگے بھیجنے والا ہے الیکشن کمیشن کو یا یہ ریجیکٹ کرنے والا ہے, اگر وہ نہیں ہوتا تھا اور کوئی سمپل اس میں چیز ہوتی تھی تو پھر ہم خود ہی کر دیتے تھے فیصلہ. ہمارے پاس ایک لیجسلیٹو برانچ ہے, ہمارے پاس لیگل لوگ ہوتے ہیں, اور اگر کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو آ جاتا تھا تو وہ ہم لا منسٹری سے اس پہ اوپینین لیتے تھے. ہم ان کی ایڈوائز بانڈنگ نہیں سمجھتے تھے اپنے اوپر. سردار صاحب آپ وزیر اعظم جو تھے نواز شریف صاحب, ان سے پوچھ کر کتنی رولنگز آپ نے دی ہیں؟ کیا ان سے کوئی مشاورت کرتے تھے رولنگ دینے سے پہلے؟ ایک رولنگ بھی ان سے پوچھ کے نہیں دی, نہ ان کا مجھے کبھی دباؤ تھا. ریزگنیشن کے معاملے میں پوری مسلم لیگ کہتی تھی پی ٹی آئی کی ریزگنیشن لیں. ایم ایم اے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے ریزگنیشن لیں. ایم کیو ایم کہتی تھی ریزگنیشن دیں. 2/3 سے زیادہ لوگ تیار تھے اور مجھ پہ دباؤ تقریریں کرتے تھے. خواجہ آصف صاحب, احسن اقبال صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, حاجی بلور صاحب, شیر پاؤ صاحب, ان سب کی تقاریر ہیں نیشنل اسمبلی کے فلور پہ. اسپیکر کیوں نہیں یہ کر رہے؟ میں ان کو یہ کہتا تھا کہ میں نے سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز جو ہیں وہاں سے گائیڈنس لے کے میں ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کر رہا کیونکہ سرٹن کنڈیشنز ہیں. تو میں نے تو نہیں کی تھی یہ دباؤ. یہ نواز شریف صاحب مجھے کبھی نہیں کہتے تھے کس کو بولنا ہے کس کو نہیں. لیکن ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے اپنی گفتگو میں آپ نے فرمایا کہ آپ کے دوست رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کو فون کیا اور کہا, آپ نے نہیں مانی وہ بات, لیکن نہیں مانی وہ بات درست ہے, لیکن آپ کو اپروچ تو کیا جاتا تھا نا اس معاملے پہ؟ نہیں, فورس نہیں کیا جاتا تھا, اپروچ مجھے کہا جاتا تھا. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں. جب نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوتا تھا, جب یہ بہت ہیٹڈ باتیں کیا کرتے تھے پی ٹی آئی والے اور یہ, اور میں ان کو فلور دے دیتا تھا, تو مجھے آ کے منسٹر جو ہے آبجیکٹ کرتے تھے تم نے اتنا کیوں دیا. میں سنتا تھا, مسکراتا تھا اور کرتا وہ تھا جو میری مرضی تھی. اگر میں ان کو وہاں نہ بولنے دوں تو پھر سڑکوں پہ بولیں گے. یہ ان کا فورم ہے, یہ ان کا فورم ہے. اس فورم پہ بولنا ان کا رائٹ ہے اور وہ رائٹ ہم نہیں ان کو روک. سردار صاحب جی آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنا اور اسد قیصر صاحب کا موازنہ کیسے کریں گے؟ اسد قیصر صاحب میرے سے بہت بہتر سپیکر ہے. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے, جتنے پاکستان کے سپیکر گزرے ہیں ابھی تک ان میں بالکل نیچے فہرست پہ ہوں. میرے سے سب بہتر تھے. فہمیدہ مرزا صاحبہ, امیر حسین صاحب اور اسد قیصر صاحب بھی میرے سے بہتر لوگ ہیں. بہتر وہ چلا سکتے. میں تو جو چلایا وہ پاکستان کے عوام فیصلہ کرے گا یا ریکارڈ فیصلہ کرے گا کہ میں نے کس طرح چلایا تھا. اور جو یہ کہتا نا کہ میں ٹائم نہیں دیتا تھا, ہمارے پاس ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس نے کس دن بات کی, کتنی کی, کتنے پوائنٹ آف آرڈرز کیے, کتنی کال اٹینشنز دیں, کیا کچھ کیا. ایک ایک چیز کا ریکارڈ کا حصہ ہے. 40 گھنٹے کی بجٹ کی تقریر ہوتی ہے, ٹوٹل ٹائم ایلوکیٹڈ ہوتا ہے, سوائے آخری میں جس میں پی ٹی آئی کو پورا ٹائم ملا تھا. ہر دفعہ کا ریکارڈ نکال لیں 5 بجٹس کا, جس میں پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی
MMA MQM ہر جماعت کو ان کے ایلوکیٹڈ ٹائم سے زیادہ دیا گیا اور گورنمنٹ کا میں نے کاٹ کے ٹائم دیا جس پہ گورنمنٹ کے لوگوں نے آبجیکٹ بھی کیا. آپ تو گورنمنٹ ہے نا, بجٹ تو آپ کا فائنانس منسٹر نے دے دیا, آپ کے سینئر منسٹرز نے تقریر بھی کر دی, اب کرنے دیں فواد چوہس صاحب کی ایک تجویز ہے آج کے بڑا طویل خطاب کیا شہباز شریف صاحب نے, تو یہ اپوزیشن لیڈر کا جو دورانیہ ہے خطاب کا وہ 45 منٹ تک یعنی محدود کر دینا چاہیے. نہیں, جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس کا پروگیٹو وہی ہوتا ہے جو لیڈر آف دا ہاؤس کا ہوتا ہے. جب لیڈر آف دا ہاؤس کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ساری پروسیڈنگ روک کے ان کو موقع دیتے ہیں, اور جب لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑے ہوتے ہیں ان کو روک کے, اور وہ کتنے ٹائم کے لیے بولتے ہیں. آج بھی اسد کیسر صاحب کو میں نے اشارہ کیا کہ مت روکیں, ان لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کا اور لیڈر آف دا ہاؤس کا. ان کو روکنا غلط روایت ہے, اور میں وہی بات کر رہا ہوں. میرے سے پہلے کیا ہوا, چودھری نثار صاحب گھنٹوں بات کرتے تھے, پیپلز پارٹی چپ کر کے بیٹھ کے سنتی تھی. خورشید شاہ صاحب نے 4 گھنٹے کی تقریر کی, میں نے کرنے دی. وہ تو میرا ریکارڈ ہے, طویل ترین تقریروں کا ریکارڈ میں خورشید شاہ صاحب کا نمبر ٹاپ پہ ہے. اگر دورانی اس لیے بنانا, وہ کہہ رہے تھے میں نے چودھری نثار صاحب سے زیادہ لمبی تقریر کرنی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت. صاحب یہ بتائیے, یہ جو مساق معیشت کی بات ہو رہی ہے اور اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس میں رول بھی ادا کرنے کو تیار ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور ہم معیشت کو مل کر سنبھال سکیں؟ میں ابھی آپ کو یہ اپنی اسیسمنٹ دے دوں, یہ کچھ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب نے آفر کیا تھا تو اسد عمر صاحب نے کہا تھا کھڑے ہو کے کہ ہم یہ نااہل حکومت, ان کو کیا پتا تھا, ہمیں ان کی ضرورت نہیں, جا کے کمیٹیوں میں آپ بات کریں. اگر آپ کا رویہ یہ ہوگا, اور یہ نہ ان کے پرائم منسٹر صاحب کا یہ رویہ ہے کہ جو پورے پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چلیں, نہ ہی ان کے ممبران کا, جن کے ممبران کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ گورنمنٹ نہیں ہے, آپ اپوزیشن کی طرح ایکٹ کریں, تو پھر آپ خود سوچ لیں, گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مگر اسد عمر صاحب تو آپ قصہ ماضی ہو چکے نا جی, وہ اب تو اسد قیصر صاحب موجود ہیں اور انہوں نے بڑا مثبت اشارہ دیا ہے. ان کا میں بات کروں گا وزیر اعظم سے, مثبت تجویز ہے, اس میں کردار ادا کروں گا. اسد قیصر صاحب کی نیت ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے, انہوں نے پانی کے اوپر ڈیبیٹ کرائی تھی, نہیں ہوئی تھی. انہوں نے معیشت کے اوپر ڈیبیٹ کرائی تھی, 2 تقریر ہوئی تھی, ایک احسن اقبال صاحب کی, ایک نوید قمر کی. اس کے بعد نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ہو سکی؟ چونکہ حکومت اپوزیشن کا رول ادا کر رہی تھی, تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو بات کرنے کی اجازت. بہت بہت شکریہ جناب سردار ایاز صادق صاحب, آپ نے وقت دیا. لیں جی چلیں, یہ کچھ اور نہ صحیح, اسمبلی تو چلی, بجٹ پہ بحث کا آغاز تو ہوا, اب آ جاتے ہیں کانٹینٹ پہ. شہباز شریف صاحب نے جو گفتگو کی اور جواب میں عمر ایوب صاحب نے جو بات کی ہے. نہیں, عمر ایوب صاحب کا سوال, انہوں نے تو یہ کہا نا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, اس بجٹ کو, یہ عوام دشمن بجٹ ہے, اس میں ترمیم کریں ورنہ ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے. نہیں, حکومت اگر ان کے پاس ووٹ موجود ہے تو وہ اس کے خلاف ووٹ دے دیں. یعنی یہ تو اگر اپوزیشن جو ہے, اپوزیشن کی حکومت نہیں ہے, حکومت کی حکومت ہے, اپوزیشن نے اپوزیشن کرنی ہے, وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں, اسمبلی سے باہر جا کر ہڑتال کر سکتے ہیں. ایک نقطہ اور تھا جو بجٹ کے علاوہ جو وزیر اعظم کی گفتگو میں بار بار ہم سنتے آئے ہیں, NRO, اس پر شہباز شریف صاحب نے کیا کہا, وہ ذرا سنیے. کئی مرتبہ وہ پرائم منسٹر NRO کو ذکر کر رہے ہیں. نوٹورس ریلیف آرڈر دینے کا اختیار نہیں ہے ان کو, ڈیفیکٹو جو مرضی کر لیں, اور ڈیفیکٹو انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اپنے بعض عزیز و اقارب کو, دوستوں کو, میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ بتائیں قوم کو کہ کس نے ان سے NRO مانگا, کب مانگا, رات کو مانگا, دن کو مانگا, کون گواہ تھا. آپ ٹیلی ویژن پر نہیں بتا سکتے, اسپیکر صاحب کے کان میں بتا دیں, اسپیکر صاحب ہاؤس کو بتا دیں گے. یہ ویسے کان میں بتانے والی آپشن اچھی ہے. ہاں سر, دیکھیے بات یہ, شہباز شریف صاحب کی تقریر جو تھی ایک اچھی تقریر تھی. انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا, تنقید کی, اپنا موقف واضح کیا, اپنی حکومت کی پرفارمنس بتائی. یہ حضرت میر کا شعر بھی پڑھا. اسی طرح ہی ڈیبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں. حکومت کے ارکان اپنی بات کہیں, اپوزیشن اپنی بات کہے, تاکہ لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کس کی بات میں وزن ہے. صحیح ہے. اور یہ جو ہماری فردوس عاشق آوان, کیونکہ وہ ہاؤس میں نہیں جا سکتی, ہاؤس میں تقریر نہیں کر سکتی, حالانکہ ان کو اگر ایڈوائزر بنا دیں تو پھر تو وہ تقریر کر سکتی ہے ہاؤس میں, اس لیے وہ باہر پریس کانفرنس کرتی ہے. انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ مبارک و قوم کو, شہباز شریف صاحب روبہ صحت ہیں,
کمر کی تکلیف میں مبتلا شخص 2.5-3 گھنٹے طویل تقریر کرتا ہے، لیکچر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات یہ تو بے تکی سی بات ہے، حالانکہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں وہ، اور میری بہن ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو اسمبلی سے باہر بیٹھ کے کوئی تبصرہ کرنے کی کوئی تک نہیں ہے. اچھا، اسمبلی کے اندر لوگ جو ہے جواب دے دیں گے. ایک آپ نے کہا نا کہ عوام خود فیصلہ کرتے. آج ایک بڑے دلچسپ مکالمہ ہے اسپیکر صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا. باقی کنٹینٹ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بجٹ پہ انہوں نے کیا تنقید کی، قرضوں پہ، IMF پہ، حکومت کی پالیسیوں پہ، اصلاحات پہ، سارا کچھ آپ دیکھ چکے ہیں. لیکن کچھ دلچسپ مناظر نظر دیکھیے جب وہ یونیورسٹیز اسپتال کا ذکر کر رہے ہیں KPK میں. 2013 سے لے کر 18 تک KPK میں ایک نئی یونیورسٹی اور ایک نیا اسپتال نہیں بنایا انہوں نے. میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں سر. اس میں سب سے پہلے یہ کہ میں صرف اس لیے آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے نوٹس میں ہو، اگر کوئی آپ کی غلط انفارمیشن ہو تو آپ کو ٹھیک ہو. ہم نے خود نہیں، میں کیونکہ ادھر اس کے تو انفارمیشن دے دوں، 7 یونیورسٹیاں بنائیں. اگر آپ میں گن کے آپ کو میں اپنے اسے کر سکتا ہوں. اور دوسری دفعہ یہ کہ میں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں صرف سوابی میں 2 یونیورسٹی بنائی، ایک وومن یونیورسٹی اور ایک اور جو اسپتال ہے، میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں، اس میں میڈیکل کالج اور اسپتال. چلیں یہ تو شہباز شریف صاحب کی انہوں نے تصحیح جب ہو گئی. کہا سلیکٹڈ وزیر اعظم، سلیکٹڈ کا لفظ انہوں نے حذف کر دیا. بالکل. انہوں نے جب دروغ گوئی کی بات کی، انہوں نے کہا دروغ گوئی کو میں حذف کرتا ہوں. میں ایک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ ہمارے میڈیا میں یہ بات چل، یہ الفاظ انہوں نے حذف کر دیے، پھر ہم دہراتے ہیں. جو الفاظ حذف ہو گئے وہ ایک دفعہ چلیے ٹیلی کاسٹ ہو گئے، میں نے آج نہیں چلائے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو گئے، پھر نہیں چلائے. لیکن اس کے بعد آپ کیسے تو کارروائی کا حصہ نہیں رہے. میرا خیال ہے وہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ وہ الفاظ تھے جو آج براہ راست تقریر میں کیے گئے، ادا کیے گئے، اور اسپیکر نے ان کو حذف کر دیا. مگر میرا خیال ہمارے ایتھکس جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتے. اب خیال ہے کہ نہیں چلنے چاہیے دوبارہ. جب حذف ہو گئے تو وہ کارروائی کا حصہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پروگرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے. سابق وزیر خارجہ ہیں، وزیر خزانہ ہے. جی فرمائیں سر. یہ ہمارے سابق وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب ہیں، ہاں جی، ان کی ملاقات کا دن مقرر جمعرات. ٹھیک ہے. اس دن ان کے فیملی ممبرز ان سے ملتے ہیں اور ان کے رفقا، دوست، احباب مل سکتے. ٹھیک ہے. اور اس دفعہ میری بھی خواہش تھی کہ ان سے ملاقات کی جائے، تو میں نے جیل کے جو حکام ہیں ان سے یہ درخواست کی تھی اور آپ کا نام بھی لکھوایا تھا کہ ہمیں اجازت دی جائے. تو انہوں نے اطلاع دی ہے کہ کل ملاقات، احباب کی ملاقات کل نہیں ہوگی، صرف فیملی ممبرز، کیونکہ ان کے جو کارکن وہاں جمع ہوتے تھے جیل کے باہر، وہ بہت ہنگامہ کرتے تھے اور اس سے ٹریفک بلاک ہوتی تھی، لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی. اس لیے طے کیا گیا ہے کہ اب یہ ملاقات جو ہوگی صرف فیملیز کے لیے ہوگی. فیملی ملاقات ہوگی اس فیملی ارکان کے لیے. ٹھیک ہے. اور احباب نہیں مل سکیں گے. اب یہ جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہے، اس کے کارکن ہیں، اس پہ غور کریں کہ یہ ذرا اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں تاکہ باہر حالات ٹھیک رہیں تو آسانی سے ان سے ملاقات ہو سکے. برا یہ ان کی مرضی. ٹھیک ہے. اچھا سر، وہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی معاملہ تھا، سابق وزیر خارجہ. یہ 2017 میں سپریم کورٹ نے اشتہاری قرار دیا تھا. اب آج یہ پہنچے ہیں ہوم آفس برطانیہ اور وہاں پہ 2 خبریں پروگرام کے آغاز میں کہا کہ یہ اسائلم لینے پہنچے ہیں، اور دوسری خبر یہ تھی کہ یہ وہاں پہ شکایت لگانے گئے ہیں کہ میرے سیاسی پناہ لینے پہنچے. دوسری خبر یہ تھی کہ یہ وہاں اس لیے گئے ہیں کہ ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ان کے بقول ہو رہا ہے اس کی شکایت کرنے. پھر جرمی ہنٹ کی ملاقات شامت قریشی صاحب سے ہے اور پھر شہزاد اکبر صاحب کا بیان ہے. ایک تاثر یہ ہے کہ معاہدہ ہو گیا حوالگی کا، نہیں جو شہزاد اکبر صاحب کے لفظ ہیں، یعنی معاہدہ ہو گیا ہے اسحاق ڈار صاحب کی حوالگی کا. پھر ان کا دوسرا جملہ تھا کہ معاہدے پر دستخط ہو گئے، حوالگی کی دستاویزات پر دستخط ہونا باقی ہیں. یہ تو جب تک وہاں عدالت نہیں اجازت دے گی، ان کو ایسے نہیں، پاکستان نہیں ہے کہ کان سے پکڑا اور حوالے کر دیا. تو اظہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اگرچہ یہاں بھی مشکل درپیش ہوتی ہے. السلام علیکم اظہر صاحب. جی وعلیکم السلام. اظہر صاحب یہ بتائیے کیا سچ کیا ہے؟ ایک چینل ایک خبر چلا رہا ہے، ایک دوسری خبر چلا رہا ہے. لائے ہیں بزم یار سے لوگ خبر الگ الگ.
اور اب آپ کی خبر پہ کیسے یقین کریں؟ اور آپ کی خبر ہے کیا؟ شامی صاحب میری خبر تو وہ خبر ہے جو برطانوی وزیر خارجہ نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک لائنر بولا ہے جی اس کی ویڈیو دستیاب ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ مجرمان کی حوالگی کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ برطانیہ پاکستان سے کسی بھی قسم کی جس میں جو پولیٹیکل عنصر شامل ہو کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کرے گا. یہ دو ٹوک سٹیٹمنٹ ہے, یہ کسی ذرائع کی خبر نہیں ہے, یہ کسی کے تھرو خبر نہیں ہے, یہ برطانوی وزیر خارجہ کا اپنا بیان ہے. اور ساتھ میں ان کے ہمارے اپنے پاکستان کے وزیر خارجہ بھی کھڑے تھے. تو یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے تمام جو قیاس آرائیاں جو ایک خبریں چل رہی تھی اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ سوچتے. ٹھیک. اچھا دوسرا مدعا, دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پھر اسحاق ڈار صاحب جو ہوم آفس ہے برطانیہ کے وہاں تو گئے ہیں نا, اور گئے ہیں تو اس سے پھر تعویل یہ نکلی کہ سیاسی پناہ کی درخواست دینے گئے ہیں یا پھر وہ کچھ شکایت لگانے گئے ہیں. وہ کیا معاملہ تھا؟ آپ کی علی ڈار سے بات ہوئی تھی. جامی صاحب ہوم آفس ضروری نہیں ہے کہ صرف سیاسی پناہ کے لیے جایا جائے. جب یہاں پہ ایک شخص جو یہاں پہ امیگرینٹ ہے اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس وقت, وہ اسٹیٹ لیس پرسن ہے. انہوں نے اکتوبر میں ایک درخواست دی تھی اور ہوم آفس گئے تھے اور پچھلے سال, اور انہوں نے بتایا تھا کہ میرا پاسپورٹ پاکستانی حکومت نے کینسل کر دیا اور اس وقت میں اسٹیٹ لیس پرسن ہوں. اس کے بعد برطانوی حکومت میں ان کا جو اندراج تھا, کیونکہ 6 مہینے بعد یہاں سے ضروری ہوتا ہے, جانا ضروری ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے بتایا کہ میں اب نہیں جا سکتا. تو وہ اپنا اسٹے انہوں نے ریگولرائز کروا لیا تھا. یہ اس کی نیکسٹ کڑی ہے جو ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ جب اسٹیٹ لیس پرسن ہو تو آپ کو کچھ دیر کے بعد, کچھ ہفتوں کے بعد ہوم آفس اپیئر ہونا پڑتا ہے اپنے ریگولرائز کروانے کے لیے. علی ڈار بات ہوئی, علی ڈار نے کبھی اس کو ڈینائی کیا کہ کوئی سیاسی کی درخواست نہیں ہے, سیاسی پناہ کی درخواست نہیں ہے, یہ امیگریشن کے معاملات ہیں جس میں ان کا اسٹے جو ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ لیس پرسن ہے. اظہر صاحب یہ بتائیں کہ اگر ان کا پاکستانی پاسپورٹ انہیں دے دیا جاتا ہے تو واپس آئیں گے پھر؟ یہ آپ اپنے عمران خان سے پرائم منسٹر سے پوچھیں نا کہ وہ اجازت دیں گے. نہیں وہ تو چاہتے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ جی کسی طریقے سے لایا جائے واپس. تو اگر پاسپورٹ دے دیا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں. واپسی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے, ان کی فیملی کا ویسے, ڈار صاحب یا علی ڈار صاحب؟ چلیے یہ تو بات ہوگی نا. میں جو سورسز سے جو مطلب آپ جو بات ہوتی رہتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے خیال میں پاکستان میں انصاف نہیں ملے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اگر مجھے انصاف کی یقین دہانی کروائی جائے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں, لیکن جو وہ ان یہ موقف ہے اس صورتحال میں پاکستان میں ان کو انصاف نہیں مل سکتا, ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اور خاص طور سے یہ کہتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں سے جو ڈسانفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, جیسے کہ شامی صاحب نے کریکٹ کیا اس کو, وہ کہتے ہیں یہ سارا ایک پلان کا حصہ ہے جو میرے خلاف چل رہا ہے. تو وہ ابھی جو کہہ سکتے ہیں مستقبل قریب میں وہ آنے کا ارادہ تو ان کا کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں سے ایک بات بتاؤں آپ کو, اسائلم ہی ساری چیز نہیں ہے. اگر پیسہ ہو نا یہاں پہ تو یہ برطانوی حکومت آج کے سامنے بچ جاتی ہے, اور وہ ماشاءاللہ کروڑ پتی آدمی ہیں, ان کو اسائلم کی ضرورت نہیں ہے. 2-2.5-3 لاکھ پاؤنڈ جو ہے حکومت دکھائیں یہاں برطانوی تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے, ان کے پاس تو ملین پاؤنڈ ہے. آگے حکومت کا وہی حساب ہے, مجھے نوٹ دکھا میں موڈ بنے. تو یہاں پہ لاکھوں پاؤنڈ انویسٹمنٹ ویزے موجود ہے, تو وہ ایک دوسرا بھی رستہ ہے. تو سیاسی پناہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ صاحب آپ یہ بتائیے آپ بھی تو قانونی طور پر تو انگریز بن چکے ہیں نا؟ نہیں, قانونی طور پہ برطانوی شہری بن چکا ہوں میں, انگریز نہیں رہوں گا, میں پاکستانی. نہیں درست ہے, آپ شہری تو اس وقت برطانوی پاسپورٹ بھی ہے نا آپ کے پاس؟ جی بالکل ہے میرے پاس, ڈوئل نیشنلٹی ہے آپ کے پاس. تو اچھا اب سنیں, نہیں اس کا مقصد کیا تھا؟ نہیں مطلب تاکہ یہ معلوم ہے ان کا بھی سٹیٹس اعلیٰ ہے, یعنی ایک طرف ہماری طرح کالے نہیں ہیں. ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز ہیں, ظاہر بات ہے لاہور میں تو نہیں بیٹھے ہوئے. حضرت صاحب دیکھیں ایک بات سنیں, اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جس طرح کا مقدمہ ان پہ قائم ہوا, جو ان کی تفصیلات ہیں, جو وہ کافی المناک ہیں. مجھے خود میں پڑھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے, اور تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ ساری چیزیں بیان ہوں گی. لیکن اسحاق ڈار صاحب اسی ملک کے وزیر خزانہ تھے, اسی کے سینیٹر تھے, اسی کے ایم این اے تھے,
اور اسی ملک میں اسی عدالتوں میں انہی قوانین میں وہ سارا کام کر رہے تھے. اب کیا ہوا ہے؟ اب ان کو چاہیے کہ وقار کا تقاضا یہ ہے کہ انہی قوانین کو انہی عدالتوں کو اسی ملک میں آ کر فیس کریں جس میں ان کی حکومت رہی ہے. اچھی بات تو یہی ہے، وگرنہ پھر سیاست سے ریٹائر ہو جائیں اور دوبارہ اس میں حصہ نہ لیں. دوسری بات، جہاں ان کی پارٹی کی لیڈرشپ مقدمات کا سامنا کر رہی ہے، ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، تو وہاں انہیں کیا مسئلہ ہے نا؟ نہیں، یہ بھی تو تقلید کرے نا. اپنے حوصلے کی بات ہے نا. بس ہو سکتا ہے کہ بھائی میں تو میرٹ ڈی میرٹ جو کیس کے اس پہ نہیں جاؤں گا، میں تو یہ جاؤں گا کہ آپ کی پولیٹیکل اپروچ کیا ہے. جب آپ پہ مقدمہ دائر ہوا اور آپ سپریم کورٹ نے آپ کو اشتہاری قرار دے رکھا ہے تو آپ کی اپروچ کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے تو جناب ایک عدالت ہماری جو تھی اس نے تو عمران خان صاحب کو بھی اشتہاری قرار دے رکھا تھا. ہاں، اور جا کے سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑتے تھے. کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کا اشتہاری ہے. یہ تو خیر اب یہ ہمارے پاس یہ جو اشتہاری قرار دیے پرویز مشرف صاحب، جی کوئی سپریم نہیں ہو گیا نا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا فیصلہ کریں اور نہیں، سپریم گے. کورٹ نے خصوصی عدالت نے آپ دونوں میں فرق سمجھیں. نہیں سر، یہ بات سن لیں، یہ ساری عدالتیں اور یہ سارے سیاستدان اور سارے بڑے بڑے معتبر لوگ تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور تاریخ کی آنکھ ان کو دیکھ رہی ہے. ڈار صاحب یہ میری اتنی سی بات سارے نوٹ کر لیں. نوٹ ہے، اور ڈار صاحب بھی تاریخ کے کٹہرے میں ڈار صاحب بھی ہیں. جب واپس پلٹنے کا وقت تھا، میں نے ان کو کہا میں آنے کا وقت تھا، تب وہ باہر بیٹھے یا پولیٹکس سے ریٹائر ہو جائیں. اگر پولیٹکس سے ریٹائر نہیں ہونا چاہتے تو واپس آئیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی اظہر صاحب سمیٹیں اب معاملہ. ہاں، میری ان سے کوئی 2-3 دفعہ بات ہو چکی ہے، ملاقات ہو چکی ہے، کافی تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس میں جو پچھلے کچھ 4-6 مہینے تک تو وہ اتنے کھل کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پچھلے 2 مہینے سے وہ کھل کے سامنے آئے اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا میڈیا پہ بھی آئے. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ جیل جانے کا حوصلہ کسی کسی میں ہوتا ہے. کیا بات کی ڈار صاحب، اور جیل جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. بھائی جو آپ ان میں وہ حوصلہ نہیں ہے. بالکل. جب وزیر رہے اس ملک کے، اس کا حوصلہ ہے نا، تو وزارت کا حوصلہ ہے، اس سے لطف اندوز ہونے کی تو خواہش ہے نا. آپ نے الفاظ محتاط ہونے چاہیے. وزارت کا اگر حوصلہ ہے تو اسارت کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. یہ تو آپ نے ختم کر دی بات. بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب. یہاں بات ختم ہو گئی، یہاں بات ہی ختم ہوگی نا. جامی صاحب نے سمری پیش کر دی. چلیں آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں شامی صاحب. پہلے آپ ایک بات سن لیں. جی فرمائیں. یہ بعد میں بات کریں گے. وہ سمیع ابراہیم صاحب نے ایک ویڈیو اپنی ریلیز کی ہے. جی سمیع صاحب جو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا. جی بالکل کیا، بالکل اظہار افسوس کیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ مجھ سے آ کے ملیں. جی ٹھیک. اور سمیع ابراہیم صاحب نے وہ تفصیل بھی بیان کی ہے. جی ہاں، اپنے ایک بیان جو واقعہ جس طرح پیش آیا اور جس طریقے سے ان پر حملہ آور ہوئے ہمارے برادر عزیز فواد چودھری صاحب. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو یعنی فواد چودھری صاحب کو منصب وزارت پر فائز نہیں رہنا چاہیے. چلیں ٹھیک. گویا یہ اب ان کی کمپین ہوگی اور جو دوست اخبار نویس ان کے ساتھی ہیں، یہ عمران خان صاحب کا اظہار افسوس کافی نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ عمران خان صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ان کو، آپ ان چند اخبار نویسوں میں سے ہیں جو اصول کی خاطر ان کے ساتھ کھڑے تھے. تو بہرحال ان کا اپنا نقطہ نظر ہے ملکی حالات پر اور ان سے ہم اختلاف بھی کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن ان کی جو یہ زدوکوب کیا گیا نا ان کو، اس پہ بھی ہم کوئی اظہار افسوس ضرور کریں گے اور کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے. چلیں اب ایک اور اہم معاملہ ابتدائی میں نے ذکر کیا تھا. آج چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں وہ جو ماڈل کورٹس کے ججز کے اعزاز میں منعقدہ ایک تقریب سے مخاطب تھے. بڑی تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی. میں ان کی گفتگو اس کا ترجمہ نشر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ نشر کر دیں. انہوں نے اپنی تعریف کی ہے نا اپنی عدالتوں کی، یہاں سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور وہ ٹھیک تعریف کی. تو اتنے خیر میں 48 دن میں اگر 5000 مقدمات ماڈل کورٹس سمیٹ رہی ہیں تو یہ قابل تعریف ہے. میں ان کی تعریف کرتا ہوں، وہ کام کیے قابل قدر. لیکن کتنے ریفرنس کوئی وکیل صاحب جو ججوں کو مارتے ہیں تو ان کو ضمانت پہ وہ رہا ہوتے ہیں، اور کتنے مقدمے لوور کورٹس میں پڑے ہوئے. نہیں اس پہ بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے کی اس پہ گفتگو. انہوں نے کہا اس پہ کام ہونا باقی ہے اور کریں گے. اپنے آپ کو جتنی بھی شاباش دے لیں، کچھ ان چیزوں پر بھی توجہ کریں. خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. کریں نا. آپ سنیں ذرا چیف جسٹس صاحب کیا فرمانے ترجمے کے ساتھ.
segments in the society these days, unfortunately, we are not receiving very good news. News is received which depresses us. We hear about the economy and we are told that either it is in the ICU or it has just come out of the ICU. We see the noise coming out of the parliament and we see that the leader of the house as well as the leader of the opposition, they are not even being allowed to speak. It depresses us. We change the channel, we look at the World Cup, Cricket World Cup. Unfortunately, again, the news is depressing. I'm very happy to say that at least there is one sector in our society from where some good news is coming. That good news is یہ تھے جناب جسٹس نہیں اچھی خبر آ رہی ہے, انہوں نے کہا ہماری طرف سے آ رہی ہے, آئی ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے پارلیمان کی معیشت کی ظاہر وہ تو ایک جنرل ریمارکس ہے نا. بات یہ ہے کہ جسٹس جواد خواجہ صاحب کا فیصلہ چیف جسٹس کا کہ اردو میں گفتگو کرنی چاہیے جتنی ممکن ہو سکے, تو اگر اردو میں خطاب فرما لیتے تو بہت اچھا ہوتا. اور ان کے سسر جو تھے جسٹس نسیم حسن شاہ, جب نواز شریف صاحب کی حکومت کی بحالی, اسمبلی کی بحالی کا فیصلہ آیا تو وہ بھی بڑا فیصلہ لوگ داد دیتے تھے اس کی. تو یہاں لاہور آئے تو بارش جو تھی اس میں بادل چھا گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم یہاں آئے ہیں انصاف دینے کے بعد, تو بادل چھا گئے ہیں, موسم خوشگوار ہو گیا. تو ہمارے دوست تھے ڈاکٹر اعجاز بٹالوی صاحب, انہوں نے کہا حضور ڈاکٹر صاحب ہمیں بھی کوئی اپنی تعریف کا موقع دیا کریں. تو ہمیں بھی اپنی تعریف کا موقع دیا ہے انہوں نے, ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن بہت کرنے کا کام باقی ہے. وہ خود اطمینان کی کوئی بات نہیں ہے, وہ خود جب مان رہے ہیں. اور ابھی تو جناب چھوٹی سی اچھی خبر ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو باتیں آپ اٹھا رہے ہیں کہ فوجداری مقدمات, نظام عدل, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ, سال, 2 سال جو بندہ جیل میں رہتا ہے اس کے بچوں کو دیکھنے والا کون ہوگا. وہ خود ان باتوں پہ بات کر رہے ہیں. دیواروں کے پیچھے جو ہو رہا ہے, دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, چلیں آنکھیں بھی ہوتی ہیں. ہمارے کان اور آواز بند ہو رہی ہے کہ بریک کا وقت آن پہنچا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا, میں بتاتا ہوں کہ اس کوٹ کس سے کیا, لیکن ٹیگور کا نہیں, خلیل جبران سے انہوں نے منسوخ کر دیا. اصل میں وہ ایک ٹیمپلیٹ بنی ہوتی ہے جو کہ گوگل امیجز سے ملی, وہ ساتھ انہوں نے کیا. مطلب تو بہت اچھا تھا, مفہوم تو بہت اچھا تھا کہ میں سویا اور مجھے لگا کہ اصل خوشی تو اصل زندگی تو خوشی میں ہے, اور جب اٹھا تو اندازہ ہوا کہ خدمت میں اصل خوشی ہے اور خدمت سے ہی اصل خوشی کمائی جا سکتی ہے. اور انہوں نے رابندر ناتھ ٹیگور سے منسوخ کر دیا. جی یہ بات سوری رابندر ناتھ ٹیگور کی بات تھی, خلیل جبران سے منسوب ہو گئی. جی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی. آپ یہ بھی غور کریں, اس پر بھی تو اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ ایسا وزیر اعظم ہے جو رابندر ناتھ ٹیگور کو جانتا ہے, جو خلیل جبران کو جانتا ہے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ بات کہ بات تو صحیح کر رہے ہیں نا, جس نے بھی کہی ہے, خیر ہے. نہیں بات تو صحیح ہے نا. میرا مطلب ہے ان پڑھے لکھے لوگ جو ہیں دانشور, ان کی باتیں سنتا ہے, پڑھتا ہے, نام ادھر ادھر ہو گیا ایک تک کیا ہو گیا, یعنی ہنگامہ مچانے کی ضرورت نہیں. یہاں ہنگامے کی کیا داد دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, پڑھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب آگے آتے ہیں. آج محترمہ مریم نواز بھی گئی ہوئی تھی خواجہ سعد رفیق صاحب کے گھر ان کے اہل خانہ سے ملنے کے لیے, اظہار یکجہتی کے لیے. تو انہوں نے کچھ کہا ہے, میں آپ کو ان کا بیان سناتا ہوں. نالائکوں کی حکومت آ گئی ہے. آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں پاکستان کا جو حال ہے, وہ پاکستان بالکل پلنج کر رہا ہے. چاہے وہ آپ کے ریلیشنز ہوں دوسرے ملکوں کے ساتھ, چاہے وہ آپ کی اکانومی ہو, چاہے وہ آپ کی سیکیورٹی سچویشن ہو, مطلب ہر محاذ پہ یہ حکومت جو ہے وہ فیلئر ہے. تو اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ ہوگا. اس کی نوعیت کیا ہوگی, اس کی فریکوینسی کیا ہوگی, اس کی کیا شکل بنتی ہے, اس کا فیصلہ اے پی سی میں ہوگا. جہاں تک میری بات ہے تو میں اپنے طور پہ بات کر سکتی ہوں کہ میرا تو جلسوں کا اور ورکرز کنونشن کا پورا شیڈیول جو ہے وہ تیار ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اب فائنلائز ہو رہا ہے, اور وہ میں تو کروں گی انشاءاللہ. وہ یہ کہتی ہیں کہ بلاول صاحب سے ملاقات میں جو چیئرمین سینٹ کی تبدیلی ہے اور ان ہاؤس تبدیلی ہے اس پر گفتگو ہوئی ہے. تو چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے حوالے سے ویسے بھی 2-4 دن سے خبریں تو آ رہی تھیں, لیکن مسئلہ کیا, کیوں تبدیل کیا؟ اے این پی والے کیوں ناراض ہیں اس سے, مجھے کچھ معلوم نہیں ہوا. میں نے آپ سے کہا تھا زاہد خان صاحب سے پوچھ لیں, میسیج ڈراپ کیے لیکن رابطہ نہیں ہو سکا ہمارا چونکہ پروگرام. دیکھیں مجھے تو ایسا ٹھیک ہے,
اب زرداری صاحب اب آنکھوں پہ بازو رکھ کر رو رہے ہیں نا. دیکھیے خیرہ صاحب نے کل ہماری پروگرام میں اعتراف کیا کہ ہاں وہ صاحب رضا ربانی صاحب جو فیصلہ نہیں تھا. ہیں ان کو نومینیٹ کیا تھا نواز شریف صاحب نے, مسلم لیگ نون, جی ہاں تب زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے وہ نمائندے تھے, اور زرداری صاحب نے اس ساری جو کوشش تھی اس پہ پانی پھیرا اور وہ لے کے آئے نئے جو ہمارے سنجرانی صاحب کو. اب سنجرانی صاحب جو بھی ہے کامن مین, بھلے آدمی ہیں, ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں, انہوں نے ان کا کیا بگاڑا, ان کو کیا کہا ہے کہ ان کے کیوں پیچھے پڑ گئے, کو بتائے تو صحیح نا. مجھے تو کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آئی. ان کی میجورٹی ہے وہاں سینٹ میں جو اپوزیشن کی, جو چاہیں کریں. تو جانی صاحب میجورٹی تو نہیں توڑ سکتے. تو اس طرح دیکھیے یہ ادارے جو ہیں ٹھوس اسباب اور وجوہات کے بغیر ان کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. اور ایک بات, دوسری بات یہ کہ جو ہماری مریم بیٹی ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں تو میدان میں آؤں گی, جلسے کروں گی. اب دیکھیے لیڈرشپ جو ہے نا اس کا فیصلہ ہوتا ہے میدان میں, اس کا فیصلہ ایوان میں نہیں ہوتا. لوگ جس کے ساتھ ہوں گے, ہمارے زیڈ سولیری صاحب مرحوم کہا کرتے تھے جو مجمع اکٹھا کر لے وہی لیڈر ہے. جو ہجوم اکٹھا کرے گا, انہوں نے کہا قائد اعظم اس لیے قائد اعظم بنے کہ ان کا ہجوم سب سے بڑا تھا, اور جو ہجوم اکٹھا کرے گا وہی لیڈر ہے. مسلم لیگ نون کا لیڈر بھی وہی ہوگا, اور پیپلز پارٹی کا ہجوم جس کے ساتھ ہوگا اس کا لیڈر بھی وہی ہوگا. شہباز شریف صاحب اپنے ڈگر پہ ہوں گے, محترم اپنے ڈگر پہ ہوں گے. نہیں تو بات کی بات, آپ لوگوں کو پتہ نہیں مسئلہ کیا ہوا. بات کی بات کیا ہے, سامنے کی بات ہے. آپ تو ہر وقت ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. سامنے کی بات ہے, بات کی بات کیسے ہو گئی ہے. آپ آگے چلیں, آگے کیا کریں, پروگرام وقت ختم ہو گیا. سامنے کی بات ہے سر. مرسی کے جو کہاں دکھائی دیے شہباز شریف صاحب مریم کے کسی جلسے میں؟ بھائی مریم وہ صدر ہے مسلم لیگ کے, وہ ان کے جلسے میں کیوں آئے؟ کمال کر رہے ہیں آپ. یہ تو آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کے چچا جو ہیں آپ کو سلام کرنے کیوں نہیں آئے. اگر مسلم لیگ نون کا جلسہ ہے تو اس سے مخاطب کسی ہونا چاہیے, صدر کو یا نائب صدر کو؟ کہاں اگر مسلم لیگ نون کا ایک جلسہ ہے تو اس سے مخاطب کسی ہونا چاہیے؟ نائب صدر بھی ہوگا. تو صدر بھی تو آئے نا, تائید کرنے کے لیے, تبکی دینے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ہماری پالیسی ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہر جلسے میں صدر ہوگا؟ کسی ایک میں تو آ جائیں. آپ کے ہر جلسے میں کھانا کھانے بیٹھیں گے, والد صاحب ساتھ ہوں گے آپ کے, چلیں کسی جلسے میں, اماں جان ساتھ ہوں گی آپ کے, سر کسی ان کے بغیر نہیں کھانا کھائیں. یار یہ بچوں والی باتیں نہ کیا کریں. میں نے کتنا سمجھایا آپ کو, بچگانا پر چھوڑ دیں, آگے جائیں. مرسی کے بارے میں بتائیں. پروگرام ختم ہو گیا. اب جناب مرسی کا جنازہ جو ہوا ہے وہ وقت ختم ہو گیا, اب کل بات کریں گے اس پہ. آج پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کل ملتے ہیں آپ سے. ناظرین اللہ آپ وقت ضائع کرتے ہیں. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.